ایک گاؤں میں رامو نام کا ٹھیلے والا غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ ٹھیلے پر بچوں کے کھانے کی چیزیں بیچتا تھا اور مشکل سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ارے کیا کروں میں، یہ بچوں کا سامان بیچ بیچ کر تو تھک گیا ہوں میں، اس سے تو گھر کا گزارا بھی نہیں ہوتا، اور میں نے جو زمیندار کا اتنا زیادہ قرض لیا ہوا ہے وہ کیسے ادا کروں گا؟ روز سے قرض کی ادائیگی کا وعدہ کرتا ہوں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف زمیندار اپنا قرض واپس لینے کے لیے رامو کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ رامو، او رامو، باہر آؤ۔ زمیندار کی آواز سن کر رامو کی بیوی باہر آتی ہے۔ جی چودھری صاحب، رامو تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو صبح سے ہی کام پر چلا گیا ہے۔ ارے کہاں ہے وہ کام چور؟ ہر روز مجھے میرے پیسے دینے کا وعدہ کرتا ہے اور گھر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے آج مجھے پیسے نہ دیے تو میں تمہارے گھر پر قبضہ کر لوں گا اور تمہارے سارے گھر کا سامان بیچ دوں گا تاکہ میرے پیسے تو پورے ہو سکیں۔ اور شام کو جب رامو گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اسے ساری صورتحال بتاتی ہے۔ آج پھر زمیندار آیا تھا اور وہ پیسے مانگ رہا تھا اور یہ جاتے ہوئے دھمکی بھی دے کے گیا ہے کہ اگر ہم نے کل تک اس کے پیسے واپس نہ کیے تو وہ ہمارے گھر پر قبضہ کر لے گا اور ہمارے گھر کا سارا سامان بیچ دے گا۔ ہاں بیگم، میں بھی ہر وقت زمیندار کے قرض کی ادائیگی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کہ میں زمیندار کا قرض اتار سکوں۔ اگر اس نے ہمارے گھر پر قبضہ کرنا ہے تو پھر وہ کر لے۔ چلو تم میرے لیے کھانا لے کر آؤ، آج کی رات تو سکون سے گزرے۔ اور دونوں میاں بیوی کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں باہر سے یہ فقیر کی آواز آتی ہے اور وہ کچھ کھانے کے لیے مانگتا ہے۔ بیگم، لگتا ہے یہ فقیر کافی بھوکا ہے، یہ کھانا تم اس فقیر کو دے دو۔ اور دونوں میاں بیوی کھانا لے کر باہر آتے ہیں اور اس فقیر کو کھانا دے دیتے ہیں۔ بیٹا، تم نے اس بوڑھے کو کھانا کھلا کر بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہارا گھر ہمیشہ آباد رہے۔ یہ سنتے ہی رامو کی بیوی بولی، آباد کیسے رہے گا؟ گھر رہے گا تو آباد رہے گا۔ بیٹی، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ بابا، ہم نے زمیندار کا قرض دینا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اور زمیندار ہمیں دھمکی دے کے گیا ہے کہ اگر ہم نے اس کی قرض کی ادائیگی نہ کی تو وہ اس گھر پر قبضہ کر لے گا، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جب زمیندار ہمارے گھر پر قبضہ کر لے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو فقیر اسے دعا دے کے جاتا ہے کہ تم نیک دل انسان ہو، اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کرے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے فقیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات کو جب رامو سویا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں وہی فقیر آتا ہے جو اسے کہتا ہے، تمہارے گھر کے صحن میں جو درخت ہے اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، تم اسے کھود کر نکال لو۔ رامو یہ خواب دیکھنے کے بعد اٹھتا ہے، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر اس درخت کو دیکھنے لگتا ہے۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ صبح صبح اٹھ کر اس درخت کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں بیگم، تمہیں یاد ہے جو فقیر رات کو ہمارے گھر آیا تھا؟ وہ میری خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ اس درخت کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں۔ ارے کیا پتہ اس کے نیچے سچ میں خزانہ ہو اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو؟ تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کی کھدائی کر کے دیکھ لو؟ اگر نہیں نکلے گا تو کوئی بات نہیں، ویسے بھی زمیندار قبضہ کرنے ہی والا ہے۔ اس طرح
رامو نے اپنی بیوی کی بات مان کر درخت کے نیچے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ ابھی اسے کھدائی کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے ایک صندوق دیکھا۔ ارے یہ کیا؟ یہاں تو ایک صندوق ہے، ہو سکتا ہے اس میں خزانہ ہو، چلو کھول کے دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اس صندوق کو کھولا تو وہ سونے کے زیورات سے بھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر رامو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، او اللہ تیرا شکر ہے، اب ہمیں غریبی کی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، اب ہم امیر ہو گئے ہیں۔ میں اس خزانے سے نہ صرف خود کی حالت بدلوں گا بلکہ میں غریب لوگوں کی بھی مدد کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سارا خزانہ باہر نکال لیا اور کمرے کے اندر لے گیا جہاں اس کی بیوی اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بھی اس خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بیگم، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں زمیندار کو اس کے قرض کی رقم ادا کر دیتا ہوں تاکہ وہ ہمیں تنگ کرنا بند کر دے۔ اور اس طرح رامو قرض کی رقم ادا کرنے کے لیے ذمہ دار کی حویلی چلا جاتا ہے۔ اور رامو، اچھا ہوا تم آ گئے، میں تمہاری ہی طرف جانے والا تھا، اور اگر میں وہاں آ جاتا تو پھر میں نے خالی ہاتھ نہیں آنا تھا، میں نے اپنے پیسے وصول کر کے ہی رہنے تھے، چاہے مجھے اس کے لیے تمہارے گھر پر قبضہ ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ نہیں مالک، میں تو آپ کے پاس آپ کے پیسے واپس کرنے آیا ہوں، اور ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ آپ نے جس طرح میری مدد کی میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے رامو نے ذمہ دار کو اس کے قرض کی رقم ادا کر دی، اور رامو کے جانے کے بعد ذمہ دار نے اپنے ملازم سے کہا، ارے اس بھوکے ننگے کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ کل تک تو یہ غریب تھا اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن آج اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اور پھر رامو نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ ایک دن ذمہ دار کا ملازم ذمہ دار کو اس کے خزانے کے بارے میں بتاتا ہے جو رامو کو درخت کے نیچے سے ملا۔ اوہ، تو اس لیے یہ بھوکا ننگا امیر ہو گیا ہے اور اب لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ ذمہ دار کا رامو کا امیر ہونا بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ اس نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا، ہاں، ہمیں اس رامو کے بچے کو سبق سکھانا پڑے گا، اس طرح سے یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سے یہ سارا خزانہ چرا لیتے ہیں۔ تو اس طرح ذمہ دار اپنے ملازموں کے ساتھ رامو کے گھر میں رات کو چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں۔ ہم خاموشی سے اس صندوق کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ جب ذمہ دار نے وہ صندوق اٹھایا اور رامو کے گھر سے باہر آیا تو ذمہ دار کہنے لگا، چلو پہلے اسے کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کتنا خزانہ ہے۔ جیسے ہی ذمہ دار نے صندوق کھولا، اس میں سے ایک بہت بڑا سانپ نکلا، جسے دیکھ کر ذمہ دار اور اس کے ملازم ڈر کے بھاگ گئے۔ او بھاگو بھاگو، اس میں تو بہت بڑا سانپ ہے، کہیں یہ ہمیں ڈس نہ لے۔ جب رامو صبح اٹھتا ہے تو اسے صندوق اس کے گھر میں اسی جگہ ملتا ہے جہاں وہ رات کو تھا، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، دیکھا بیگم، ہم نے اپنی بھوک کو پیچھے رکھ کر اس فقیر کو کھانا کھلایا تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے آج ہمارے پاس کتنا خزانہ ہے، اور یہ ہماری نیکی اور مہربانی کا صلہ ہے، اور اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے اچھائی کریں تو وہ ضرور واپس آتی ہے۔ اور اس طرح رامو امیر ہو گیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔